دیں گی. اگر اس ڈگری سے اگر 4 پیسے کمانے کے آپ قابل ہو بھی گئے, 4 پیسے اگر آپ کما بھی رہے, تب بھی میں کہتا ہوں ناکامی ہوگی. اس لیے اب ہمیں اذان دینا ہے اپنی سروسز کے ذریعے, اپنی صلاحیت کے ذریعے, اپنی قابلیت کے ذریعے, اپنی اسکلز کے ذریعے اذان دینا ہے. مختصر میں مگر آج بلین ڈالر کی بات کرنا چاہتا ہوں. آج انٹرنیشنل مارکیٹ اور ہم میں بہت بڑا گیپ ہے. نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ خاص کر نوجوان اس گفتگو کو ضرور سنیے کہ آج ڈیجیٹل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں. ماڈرن ایرا کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ پر غور کیجئے, اپنی نالج پر غور کیجئے, اپنی اسکلز پر غور کیجئے, اپنے ہنر پر غور کیجئے, اپنی اسٹڈی پر غور کیجئے, اپنی ڈگریوں پر غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری پریزنٹیشن کہاں کھڑی ہوئی ہے, ہم دور دور تک کیوں نظر نہیں آتے. قرآن کہتا ہے ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگوں کو, انسانیت کو, پبلک کو نفع پہنچاتا ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہی زمین میں ٹھہرتا ہے, اسی کا زمین میں اقتدار ہوتا ہے, اسی کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اسی کا رعب دبدبہ ہوتا ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہی ٹھہرتا ہے. آپ دیکھیے بحیثیت قوم ہم کتنا نفع پہنچا رہے ہیں, انسانیت کو, دنیا کو, پبلک کو کتنا نفع پہنچا رہے ہیں. دینی اعتبار سے بھی دیکھیے, دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیے. آج میں کالج اسٹوڈنٹ سے, اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں تو کہوں گا دنیاوی اسکلز اور ڈگریاں جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیے آپ کتنا نفع پہنچا رہے ہیں. کیا آج ہماری ہر ضرورت کوئی اور قوم نہیں پورا کرتی ہے؟ آج ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک, ہمارے کچن کی چھوٹی سی چیز سے لے کر ہمارے کارخانوں, فیکٹریوں اور مشنریوں تک کی, وہاں تک کے بڑے بڑے آلات اور اوزار اور ٹولز بنا کر دینے والا کوئی اور کیوں ہے؟ ہماری مسجد کے تعلیموں سے لے کر مصلے تک, تعلیموں سے لے کے مصلے تک اور تسبیحوں تک ہر چیز بنا کر دینے والا کوئی اور کیوں ہے؟ غور کیجئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس, کہ جو لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آج ہمارے نفع کی ہر چیز, ہمارے سہولت کی ہر چیز, ہمارے کاموں میں آسانی کا ہر ٹول بنا کر دینے والا کوئی اور قوم کیوں ہے؟ ہمارا نوجوان 95% سے زیادہ نوجوان جو اسکول کالجز ڈگریوں میں جا رہا ہے, ڈگریوں یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بحیثیت قوم, ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے آپ کو, ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آج بحیثیت قوم ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے آج ہماری قوم کا ہاتھ نیچے کیوں ہے, اوپر کیوں نہیں ہے؟ آج ہر ضرورت ہماری کوئی اور کیوں ہماری پوری کر رہا ہے؟ آج ہم دوسروں کے محتاج کیوں, دوسروں کی یونیورسٹیز کے محتاج, دوسروں کے ٹولز کے محتاج, دوسروں کے ہاسپٹلز کے محتاج. ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں, ہمارے پاس ترقیاتی امور نہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں, ہمارے پاس لیب نہیں, کیوں ہم کمزور ہیں؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, لیکن آج ہمارے ہاتھ نیچے نظر آتے ہیں, اوپر نہیں نظر آتا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہو, آپ کو جس فیلڈ میں دلچسپی ہے, آپ جو بننا چاہتے ہو, اس کا لائف آف ایکشن دیکھیے, اس کا لائف آف آپریشن دیکھیے, اور پھر سب سے پہلے اس کی لینگویج سیکھیے. آپ جس فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس کر رہے ہو, آپ کمپیوٹر سائنس سے ہو, میڈیکل سائنس ہو, آپ بیوروکریٹ بننا چاہتے ہو, آپ ٹیکنوکریٹ بننا چاہتے ہو, آپ انویسٹر بننا چاہتے ہو, آپ جج بننا چاہتے ہو, آپ ٹیکنیکل کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, لیکن سب سے پہلے اس کی لائف آف آپریشن, لائف آف ایکشن دیکھیے کہ اس کی زبان کیا ہے, اس فیلڈ کی زبان کیا ہے, اس فیلڈ میں گروتھ کرنے کی زبان کیا ہے, اور اس کو سیکھیے بھی اس طرح سے کہ اس میں ہر چیز کو آپ محسوس کرنے لگے, ہر چیز کو تصور کرنے لگے, اسی زبان میں آپ کی ہر چیز پہ آپ محسوس کر رہے ہو. یہاں تک پہنچنا ہے. آج ہمارا نوجوان 12ویں پاس ہو جاتا ہے, اسے انگریزی سمجھ نہیں آتی, پھر نقل پر اور رٹے پر کام چل رہا ہوتا ہے. وہ نوجوان جو رٹے لگا کر ڈگری لے رہا ہو, وہ نوجوان جو رٹے لگا کر پاس ہو رہا ہو, وہ کیسے قوم کے لیے تخلیقی صلاحیت کے مطابق کام کر سکتا ہے؟ اس میں کیسے کریٹیوٹی آ سکتی ہے؟ اس میں کیسے تخلیقی کارنامے اس کے ذریعے سے سرزد ہو سکتے ہیں؟ رٹے لگا کر ہم طوطے کی طرح اگر ڈگریاں لے لیں تو ڈگری ہمارے کام تھوڑی آئے گی.
12ویں پاس ہو جا رہا ہے نوجوان، انگریزی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو ایکسٹرا کلاس پر کلاس لگانا پڑتا ہے، ٹیوشن پر ٹیوشن لگانا پڑتا ہے. کیوں؟ ارے جب انگریزی ہی نہیں سمجھ رہے، آپ اوپر جب جائیں گے تو پھر رٹے لگا رہے ہوں گے. اس فیلڈ کو جیسے انجوائے کرنا چاہیے، اس فیلڈ کے ایک ایک چیز کو جس کریٹیوٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو ہم اس لیول پر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. آج ہمارا بچپن دیکھے کس طرح سے گزر رہا ہے. اس فیلڈ کی زبان سیکھو میرے دوستو، سب سے پہلے اس طرح کے اس فیلڈ کی ہر چیز کو آپ فیل کر سکو. اور ایک اور بات، اس طرح کی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائف چینج کر دے گی، آپ کی لائف چینج کر دے گی. آپ جس فیلڈ میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کو جس فیلڈ میں بھی انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، اس فیلڈ کو اس طرح سے اس سے عشق کرو، اس طرح سے عشق کرو کہ آپ کو مزہ آ جائے. آپ رات میں 4-4 6-6 گھنٹہ بیٹھیں، اس پر ریسرچ کر رہے ہو کہ نئی ریسرچ کیا آئی ہے، اس پر نئی اکیڈمیز کیا کہتی ہیں، اس پر نئے اسکالرز کیا کہتے ہیں، اس پر نئی اپڈیٹس کیا آ رہی ہے. 4-4 6-6 گھنٹہ ریسرچ میں آپ کے گزر جائے، آپ میں اکتاہٹ نہ ہو، آپ میں بوریت نہ ہو، آپ جو اپنے آپ میں الجھن محسوس نہ کر رہے ہو، اپنی فیلڈ سے ایسا عشق اپناؤ. میرے دوستو صرف جاب کے لیے نہ کرو، جاب کے لیے نہ کرو، صرف اپنی ذمہ داری، وقت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نہ کرو، ایسا عشق کرو اور اس فیلڈ میں ایسا غوطہ لگاؤ، غوطہ زن ہو جاؤ کہ تمہاری باؤنڈری کی کوئی لمٹ نہ ہو، تمہاری باؤنڈری کی کوئی حد نہ ہو، تم ہر حد سے، ہر باؤنڈری سے آزاد ہو. اور پھر آپ کی انگلش اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، اور آپ کو اپنی فیلڈ سے حد درجے کا عشق ہو اور جنون اتنا پکا ہو کہ آپ یہاں بیٹھ کر دنیا جہاں کی یونیورسٹیز میں ایکسیس لے رہے ہو، اور وہ یہاں بیٹھ کر دنیا جہاں کی یونیورسٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہو، وہاں کے اسکالرز کے لیکچر سے، ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جہاں کا علم آپ کی ایک کلک کی دوری پر ہو، جہاں کا علم آپ کی ایک ٹچ کی دوری پر ہو. اتنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے میرے دوستو. اپنے آپ کو کلاس روم میں محدود نہ کرو، اپنے آپ کو ایک اسکول میں محدود نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے کمرے میں محدود نہ کرو، بلکہ نکلو. اب ایجوکیشن کا دور ہے، ایج آف انفارمیشن کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو باہر نکالو. علم بکھرا ہوا ہے، گھس جاؤ یونیورسٹیوں میں، گھس جاؤ ریسرچ میں. ہمیں سیکھنا ہے میرے دوستو کہ اس راستے کو کیسے آسان بنانا ہے، اس راستے کو ہمیں کس طرح سے آسان کرنا ہے. یہ آسان کب بنے گا ہمارے لیے؟ یہ آسان اس وقت بنے گا جب ہماری کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوگی. یہ آسان اس وقت بنے گا جب ہم اپنی فیلڈ کو انٹرٹین کر سکتے ہو، ہم اپنی فیلڈ کو انجوائے کر سکتے ہو، اپنی فیلڈ کے اندر اس قدر مست ہو سکتے ہو کہ ہر چیز میں آپ کو مزہ آنے لگے. اس وقت مزہ آئے گا. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو ڈاکٹری سے پہلے، ڈاکٹری کے بعد نہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد، کیریئر بننے کے بعد آپ کچھ پڑھنا شروع کریں، اس کے بارے میں کچھ جاننا شروع کریں. نہیں، پہلے ہی ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں دنیا کے عظیم ڈاکٹرز کی کتاب ہونی چاہیے کہ دنیا کے عظیم ڈاکٹر کے کیا کارنامے تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا، انہوں نے اپنی اس فیلڈ سے دنیا کو کیا کیا فائدے دیے، کس طرح سے فائدے دیے، ان کی کریٹیوٹی کیا تھی، ان کا نقطہ نظر کیا تھا، ان کے چیزوں کو پرکھنے کا، جانچنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ کو اس لیول پر اسٹڈی کرنی ہے، اس لیول پر جو ہے آپ کو دیکھنا ہے. آپ سائنس پڑھو، آپ میتھمیٹکس پڑھو، جو چاہے آپ پڑھو، لیکن آپ کی کتاب، آپ کے بغل کے اندر دنیا کے عظیم ڈاکٹر کون ہے یہ کتاب ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کی تربیت کرو، اپنی کاؤنسلنگ کرو، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کی پالش کرو، اور اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کے لیے اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا انالیٹیکل ہونا آپ کے لیے ضروری ہوگا. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ ایک ایسی قابلیت پیدا ہوگی، ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ دنیا کے لیے انمول بن چکے ہوں گے. یہ چیزیں ہوگی تو ہم انمول ہو جائیں گے. اور یہ چیز اس وقت ہوگی جب ہم اپنی فیلڈ کو انجوائے کر رہے ہو اور اپنی فیلڈ کی گہرائی تک جانے کا جذبہ ہو. اور علم مت حاصل کرو، علم صرف حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ علم پیدا کرنے کے قابل بننا ہے. علم پیدا کرنے کے قابل بننا ہے. علم حاصل کرنا الگ چیز ہے، علم پیدا کرنا الگ چیز ہے. ہمیں علم پیدا کرنے والا بننا ہے، علم حاصل کرنا نہیں. کلاس روم میں بیٹھ کر صرف لیکچر نہیں سننا ہے بلکہ علم پیدا کرنا ہے. علم حاصل کرنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے بلکہ علم پیدا کرنے کی زیادہ اہمیت ہے. تو اپنے اندر علم پیدا کرنے کی قابلیت پیدا کرو. اس کے لیے اپنے فن میں، اپنی فیلڈ میں غوطہ زن ہو جاؤ، غوطہ لگا دو. مثلا آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو دنیا کے ٹاپ انجینئر کو پہلے پڑھو، بعد میں پڑھنا شروع کر رہے ہو کہ اپنے کیریئر کی سٹارٹ ہونے سے پہلے، اپنی اسٹڈی کی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ پڑھو تاکہ نفسیات پتہ چلے، تاکہ آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت ابھرے.
तो टॉप इंजीनियर को पढ़ो, दुनिया की टॉप इंजीनियरिंग की रिसर्च को स्टडी करो, दुनिया की टॉप इंजीनियरिंग के मॉडल को पढ़ो, दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर्स जो है उनको पढ़ो, उनकी यूनिट्स को पढ़ो, उनके अंदर घुस जाओ, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। आप यहाँ बैठकर अपने कमरे में बैठकर उन सेंटर्स में घुस सकते हैं, उन सेंटर में पहुंच सकते हैं। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, इसका फायदा उठाओ मेरे दोस्तों। बहुत गर्व दिल के साथ मैं आज आपके सामने इस बातें रख रहा हूं। इसके लिए अपने आप को ताकतवर बनाओ, इल्मी एतबार से, फनी एतबार से, सलाहियत के एतबार से, क्रिएटिविटी के एतबार से अपने अंदर पावर पैदा करो और खुद को एक ग्लोबल सिटीजन बनाओ, खुद को एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर लेकर आओ मार्केट में और फिर दुनिया को चैलेंज करो। चैलेंज करना है अपने क्लासरूम में नहीं, अपने क्लास फेलों के साथ नहीं, अपने महल्ले में नहीं, अपने शहर की स्कूलों में नहीं, चैलेंज करके आपको दिखलाना है। आपको चैलेंज अपनी दौड़ को, अपनी ताकत को, अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आपको वाशिंगटन डीसी के किसी कॉलेज के लड़के के साथ अपने आप का मुआवजा करना है और उसके साथ चैलेंज करना है, उसके साथ मुकाबला करना है। जब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। इधर तो कभी कोई किसी से आगे बढ़ जाता है, कभी कोई किसी से आगे बढ़ जाता है, कभी कोई किसी को पछाड़ देता है। यहाँ का अगर मैं अलमिया बयान करूं तो कहूंगा कि अंधों में काना राजा वाला खेल है। अगर अपने आप को मनाना है, इस दौर के काबिल, मॉडर्न इरा के काबिल अगर अपने आप को बनवाना है तो उस वाशिंगटन के, कैलिफोर्निया के कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जाकर मुकाबला करो। यहाँ बैठकर आप मुकाबला कर सकते हैं उनके साथ, इस काबिल बनाओ। चौक चौराहों पे बहुत अफसोस होता है, हमारा नौजवान रिसर्च बिक्री पड़ी हुई है, रिसर्च मौजूद है, सब मौजूद है, उसके बावजूद हम सिर्फ जॉब लेने के लिए, डिग्री के कागज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने अंदर जुनून पैदा करो, ऐसा जुनून पैदा करो कि पूरी दुनिया को आप आजमाओ, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दो, दुनिया के रिसर्च सेंटर को हिलाकर रख दो। ऐसा दिमाग बनाओ, अपने दिमाग के जरिए से दुनिया को हिला डालो। 11 साल की लड़की थी, 11 साल की लड़की ने बिल गेट्स को हिलाकर रख दिया। बिल गेट्स को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज ऐसी नहीं ऐसी, और ये चीज यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए। उसने सिर्फ बिल गेट्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने दिमाग के जरिए से हिलाकर रख दिया था, अपने दिमाग के जरिए से वर्क़ हैरत में डाल दिया था। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ रटा रट कर काम नहीं चलेगा कि फर्स्ट ईयर पास कर लिया, रट्टे लगाकर, लिखी दिखाई चीज को देखकर, रट कर, बल्कि अपना लेवल बढ़ाओ। इस तरह से नहीं कि 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये रट्टे मार लिए, रट्टू मारू सिस्टम से आगे बढ़ गए। तो अगर आप इस तरह से डिग्री ले भी लेते हैं तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होगी, आपकी डिग्री आपको नाकामी ही देंगी। अगर इस डिग्री से अगर 4 पैसे कमाने के आप काबिल हो भी गए, 4 पैसे अगर आप कमा भी रहे, तब भी मैं कहता हूं नाकामी होगी। इसलिए अगर आपका पेट भर जा रहा है, आप अगर बंगला भी इस डिग्री से 4 पैसे कमाकर बना ले रहे हैं, लेकिन आपकी कौम हार जाएगी, आपकी कौम शिकस्त खा जाएगी, आपकी कौम जो है मॉडर्न इरा में अपना नाम नहीं बना पाएगी, आपकी कौम ऐसी डिग्रियों से मॉडर्न इरा के चैलेंजेस के सामने टिक नहीं पाएंगी, अपनी हैसियत नहीं बनवा पाएंगी। तो खुद को एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर और एक ग्लोबल स्टूडेंट के तौर पर पेश करो और आने वाले दौर में इंसानियत को फायदा पहुंचाओ, आने वाली नस्लों की आबियारी करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इस एक शेर को समझो, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, मगरिब की वादियों में इम्तिहान कर चुका, 100 बार इम्तिहान कर चुका। मेरे दोस्तों 100 बार आप इम्तिहान दे चुके, लेकिन वो हमारे आबा व अजदाद थे। इधर हम सुल्तान बूद वाली कहानी खत्म करो, अब ये बताना है कि हम में कितना हुनर है, हम में कितनी काबिलियत है, हम अपनी स्किल्स के एतबार से कितना मेयार अपने अंदर रखते हैं। 100 बार इम्तिहान कर चुका नहीं, अब हम कितने इम्तिहान देने के काबिल है, हम हमारे अंदर कितनी स्किल्स है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरकर इम्तिहान दे सके, दुनिया को बता सके। 100 बार कर चुका इम्तिहान हमारा, अब 100 बार इम्तिहान देने की काबिलियत है या नहीं है। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, इकबाल के इस पैगाम को समझने की जरूरत है।
علامہ اقبال یہ پیغام کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اپنی اسکلز کو اتنا پالش کرو کہ آج بھی مغرب کی منڈیوں میں، مغرب کی لیبس میں، مغرب کی ریسرچ سینٹر میں آپ کی اذان گونجے۔ امریکہ کیا، میڈل ایسٹ کیا، کینیڈا کیا، بیلجیم کیا، روس کیا، جرمنی کیا، آسٹریلیا کیا، ہماری پروڈکٹ دنیا کے ہر کونے میں بکے، ہماری پروڈکٹ، ہماری سروسز، ہماری اسکلز ہر کونے میں بکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، اور اس کے لیے ہر وہ ہنر سیکھیں گے جس کو سیکھنے کے بعد دنیا آپ کی قدر کریں گی۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں، آپ عزم کرتے ہیں ہر وہ اسکل سیکھیں گے جس سے دنیا ہماری قدر کریں گی؟ اب ہمیں اذان دینا ہے، عزم کرو، اب ہمیں اذان دینا ہے، اپنی سروسز کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنی اسکلز کے ذریعے اذان دینا ہے، اپنے آپ کے لیے اذان دینا ہے، اپنی قوم کے لیے اذان دینا ہے، اپنے ملک کے نام روشن کرنے کے لیے اذان دینا ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے اذان دینا ہے، مغرب کے کونے کونے میں اذان دینا ہے، دنیا کے کونے کونے تک اذان دینا ہے، اپنی پروڈکٹس کے ذریعے اذان دینا ہے، اپنی اسکلز کے ذریعے اذان دینا ہے، اپنی قابلیت کے ذریعے اذان دینا ہے۔ تو میرے دوستوں، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، اب بتانا یہ کہ آج بھی ہم میں اذان دینے کی قابلیت موجود ہے۔ نہ ہمیں ڈرنا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ تھمنا ہے، نہ رکنا ہے، نہ جھکنا ہے، بس اب تو ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے انشاءاللہ۔